اسٹوڈنٹس اچھا جو اس طرح کے میکانزم ہے، اس میں دونوں پیرنٹس ہم نے بات کی ہے، انوالو ہوتے ہیں، دونوں کا رول ہوتا ہے. لیکن موسٹلی ہم نے دیکھا ہے کہ جیسے انورٹیبریٹس کی بات کریں اور ورٹیبریٹس کی، دونوں پیرنٹس ہوتے ہیں اور ڈگنگ میں بھی انوالو ہوتے ہیں، اسی طرح نیسٹ کو بلڈ کرنے میں بھی انوالو ہوتے ہیں، اس میں ایگ وغیرہ جو ہے وہ لے کرتے ہیں. اب یہ جو نیسٹ ہوتے ہیں یہ مختلف طرح کی چیزوں پہ، جیسے آپ یہ دیکھ رہے ہو ایک دیوار پہ انہوں نے ایک نیسٹ سا بنا دیا ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک بروز میں انہوں نے اینیمل نے نیسٹ اپنا بنایا، اس میں ایگ لے کیے ہیں. تو اب یہ نیسٹ کی جگہ مختلف ہو سکتی ہیں، یہ ڈپینڈ کرتا ہے وہاں کے ٹمپریچر پہ، فیڈنگ مٹیریل پہ، پریڈیٹر کے اٹیک کے، ان ساری چیزوں پہ ڈپینڈ کرتا ہے. اور یہ گراؤنڈ میں بھی ہو سکتے ہیں، ٹریز پہ بھی ہو سکتے ہیں، ڈفرینٹ بلڈنگس وغیرہ میں بھی لے ہو سکتے ہیں. کچھ کیسز میں جو ہیں فیمیلس ہوتے ہیں وہ جسٹ وہی رسپانسیبل ہوتے ہیں نیسٹ بلڈ کرنے کے لیے، جبکہ فیمیل جو ہوتی ہیں وہ جسٹ وہاں پہ ایگ لے کرتی ہیں. لیکن زیادہ تر کیسز میں فیمیل اور میل دونوں کمبائنڈلی نیسٹ بھی بلڈ کرتے ہیں، اینڈ دین دے بوتھ آف دیم سوری میل only females lay the egg in their nest. And in such cases, we see in some cases males are also responsible for the territory defense around, and similarly the arrangement of the resources in the form of the feeding material etc. ٹھیک ہے، جب فیمیلس انکیوبیشن کے لیے بیٹھی ہوتی ہے تو اس کو کیونکہ اس کو فوڈ چاہیے، تو وہ میل ایک تو ٹیریٹری بھی ڈیفینڈ کرتا ہے اور ساتھ ساتھ میں کیا ہے اس کو اور بچوں کے لیے فوڈ بھی لے کے آنے کا جو کام ہے وہ سر انجام دیتا ہے. سیکنڈ ون ہمارے پاس ہے پروڈکشن اینڈ پروویژن آف گیمیٹس. جو سیکنڈ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہم لوگوں نے اینیملس نے گیمیٹس بنانے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اور ساتھ میں ان کی کیئر بھی کرنی ہوتی ہے. پروڈکشن آف گیمیٹس کنسٹیٹیوٹ مین فارم آف دی پیرنٹل کیئر، کیونکہ وداؤٹ گیمیٹس کوئی بھی آف سپرنگ جو ہے سوری کوئی بھی اینیمل جو ہے وہ آف سپرنگ پیدا نہیں کر سکتا، اور اگر وہ گیمیٹس نہیں ہوں گے تو پھر اس کی کیئر وغیرہ کیسے کرے گا، اس کو اپنی جو اس کی نسل ہے یا پھر اس کو کیسے اس کی بقا کو کنٹینیو رکھ سکے گا. اب ہمارے پاس گیمیٹس کا جو سائز ہوتا ہے وہ بیسیکلی ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہے آف سپرنگ کی گروتھ اور سروائیول کے ساتھ. موسٹلی کیسز میں دیکھا گیا ہے کہ ہائر آرگنزم جو ہوتے ہیں یا پھر ایسے آرگنزم جن میں ایگ کا سائز لارجر ہوتا ہے ان کو زیادہ تھریٹس ہوتا ہے. اور کیوں تھریٹس زیادہ ہونے کی وجہ کیا ہے کہ ان کے ہیچنگ کا ٹائم بہت زیادہ لگتا ہے. جتنا زیادہ ہیچنگ میں ٹائم لگے گا اتنا زیادہ ٹمپریچر میں کوئی چینج آ جائے گی تو وہ بھی اس کو تھریٹ کرے گا. ٹھیک ہے، سملرلی پریڈیٹر کے چانسز بھی زیادہ ہوں گے. تو یہ دونوں چیزیں لارجر ایگس کی جو موٹیلٹی کا ریٹ جو ہوتا ہے اس کو انکریز کر دیتی ہیں. ٹھیک ہے، میل جو ہے وہ بھی کنٹریبیوٹ کرتا ہے فیمیلس کے گیمیٹس یا پھر ایگ وغیرہ لے کرنے میں. کس طرح؟ ایک تو وہ ڈیفینڈ کرتا ہے ٹیریٹری کو اور ساتھ میں وہ نیوٹریشن فراہم کرتا ہے فیمیلس کو جب کہ وہ ایگ لے کر رہی ہوتی ہیں. اسی طرح آف سپرنگ کو ایگس لے کرنے کے دوران جو ہے نا ان کو فیڈنگ وغیرہ فراہم کرتا ہے. کیئر آف فرٹائل ایگ. فرٹائل ایگس کی کیئر ہم اکثر اوقات دیکھتے ہیں ہمارے پاس جو موسٹلی اینیملس میں یہ فینومینا پایا جاتا ہے. زیادہ تر برڈز میں تو آپ لوگ دیکھتے ہو کہ وہ انکیوبیشن کے لیے جو ہے بیٹھ جاتے ہیں ایگس کے اوپر، اس طرح ڈیفینڈ کرتے ہیں. لیکن کچھ عجیب سے میکانزم بھی ہمیں نظر آتے ہیں، جیسے اس فش فراگ میں آپ دیکھ رہے ہو اس نے اپنی باڈی کے اوپر یہ ایگ جو ہے نا ایک کیوٹی سی بن جاتی ہے، یہ جو اس کی باڈی کے اوپر اٹیچ ہو جاتے ہیں ایگ، تاکہ یہ کہیں بھی موو کرتی ہے تو ساتھ ایگ موو کرتے ہیں اس کے، اور ان کی کیئرنگ کو جو ہے وہ یہ سکسیزفل بناتی ہے. کیئرنگ کو نیسیسری بنانے کے لیے اینیملس کو اور جتنے بھی یہ برڈس وغیرہ ہوتے ہیں ان کو مختلف طرح کے بیسیکلی انوائرمنٹل جو پرابلمس ہوتے ہیں ان سے ان کا اکثر اوقات پالا پڑتا ہے. فار ایگزامپل ان کو ٹمپریچر کی ضرورت ہوتی ہے، آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح ان کو پریڈیٹر سے بچانا ہوتا ہے. اس وجہ سے یہ انہوں نے کیا کرنا ہوتا ہے، فرٹائل ایگس کو کیئر کرنا ہوتا ہے. ڈفرینٹ طرح کے میکانزم اس میں کیئرنگ میں انوالو ہوتے ہیں. سب سے پہلے کچھ ہم دیکھتے ہیں. فرسٹ آف آل لیئنگ دی ایگ کیئرفلی آن دی چوزن سبسٹریٹ.
موسٹلی اینیملس ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے جگہوں پہ کہ ایگس لے کرتے ہیں جہاں جو کہ جس میں بہت زیادہ جو ہے موئسچر وغیرہ موجود ہوتا ہے، فیڈنگ مٹیریل موجود ہوتا ہے. یہ نہیں کہ ڈرائی اور ہارڈ سبسٹانسز پہ وہ ایگ لے کر دیں، اور ایسی جگہ پہ جہاں پہ ونڈ وغیرہ زیادہ چل رہی ہو تو اس کی سکسیس پاسبل نہ رہے. سملرلی ہم ایک یا پھر دونوں پیرنٹس جو ہوتے ہیں وہ کیری کرتے ہیں ایگز کو. جیسے میں نے بھی بو فن فش کی کہی ہے، اس کا میل جو ہے کیری کرتا ہے. سملرلی ان فراگس میں میل اینڈ بہت فیمیل جو ہے وہ کیری کرتے ہیں اپنے ہی باڈی کے اوپر ایگز کو. اس طرح کے میکانزمس اگر ہم دیکھیں ایگ کے کیری کرنے کے، ہمارے پاس مختلف طرح کے میکانزم نظر آتے ہیں. کچھ کیسز میں فیمیل جو ہوتی ہے اس کے ریپروڈکٹیو ٹریک کے اندر ایگس کو کیری کیا جاتا ہے. But in some cases, in fishes, etc., we see that there are some cavities on the body of females. For example, here there are some cavities are present. And similarly, کچھ کیسز میں جو جیسا کہ ہم اس کاکروچ کو دیکھ رہے ہیں، اس نے اپنے ینگ ون کو اپنے منہ میں رکھا ہوا ہے. اس طرح کے میکانزم بھی ہمیں بہت سارے نظر آتے ہیں. بیسیکلی یہ سارے کے سارے اس وجہ سے ہیں تاکہ پریڈیٹر سے، انوائرمنٹل چینجز یا ہارش انوائرمنٹل کنڈیشن سے ایگس کو بچایا جا سکے، اور ان کی جو سکسیسفل ریٹ ہے ٹل ایڈلٹ تک یا پھر ایجنگ تک اس کو انکریز کیا جا سکے. نیکسٹ ہمارے پاس ہے دی پروویژننگ آف اسپرنگ بیفور دی ہیچنگ اور برتھ. بہت سارے ہم اینیملس کو میں یہ فینامنا دیکھتے ہیں کہ جب ایگ سے وہ ینگ ونس باہر نہیں آتے، ان کی ہیچنگ نہیں ہوتی، یا پھر جو اینیملس بیبی پیرنٹس ہوتے ہیں یا ڈائریکٹ وہ جو ہے بچے ان کے پیدا ہوتے ہیں، اس سے پہلے بھی وہ اپنے بچوں کی پروٹیکشن کرتے ہیں، ان کو فوڈ وغیرہ فراہم کرتے ہیں. اس طرح کا میکانزم بھی جو ہے اینیملس میں پایا جاتا ہے. بیسیکلی یہ بھی کیا ہے، اینیملس کی کیئرنگ کے لیے ہوتا ہے تاکہ ان کی سکسیسفل بریڈنگ ہو سکے. جس طرح ہم کچھ انسیکٹس میں دیکھتے ہیں، وہ بیسیکلی ایسی بروز میں ایگز کو لے کرتے ہیں جہاں پہ فوڈ سپلائی بہت زیادہ پریزنٹ ہو. بیسیکلی ہم دیکھتے ہیں آنٹس وغیرہ کو اپنا فوڈ جو ہے وہ برز وغیرہ کے اندر اسٹور کرتی ہیں. تو اب یہ اس طرح ایسی جگہوں پہ ان فوڈ جو مٹیریل جو انہوں نے اسٹور کیا ہوتا ہے اس کے اوپر ایگ کو لے کر دیتی ہیں تاکہ جیسے یہ ینگ ون ہیچنگ کریں یا پھر کچھ اور ان کا پرابلم ہو تو یہ سے فوڈ مٹیریل آسانی سے مل سکے. اسی طرح ہمارے پاس بہت سارے آف اسپرنگ ایسے ہیں جن کو باڈی کی مدر کی باڈیز کے اندر ہی جو ہے نرش کیا جاتا ہے یا پھر باڈی کے ٹیشو سے نرش کیا جاتا ہے. جیسے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ہمارے پاس اینیملس ایسے ہیں جن کی فیمیل ریپروڈکٹیو ٹریک سے ہی یا پھر بروڈر چیمبر سے ہی اس کو خوراک دی جاتی ہے، جبکہ بہت ساری فشز میں، ایمفیبینس اور میملس میں جو ہے وہ پلیسنٹا یا پھر سوڈو پلیسنٹا پریزنٹ ہوتے ہیں جو کہ نرشمنٹ آف ینگ ون کے لیے جو رسپانسیبل ہے. اسی طرح پاؤچ میملس جو ہوتے ہیں وہ کیونکہ بیفور کمپلیٹ ڈیولپمنٹ آف ینگ ون جو ہے وہ ینگ ونس کو پروڈیوس کر دیتے ہیں. اسی طرح ان کا جو پاؤچ ہوتا ہے اس کے اندر ایسے فوڈ مٹیریل پائے جاتے ہیں جو کہ ینگ ونس کے لیے خوراک رکھتا ہے، اور ینگ ونس کو ایک تو ٹمپریچر سے، انوائرمنٹ پریڈیٹر سے بچاتا ہے، ساتھ ساتھ اس کو فوڈ بھی دیتا ہے، اور وہ بچہ پاؤچ میں ہی رہتا ہے جب تک کہ اس کی فلی ڈیولپ نہیں ہو جاتا. یہ سارے کے سارے میکانزم تھے جو کہ اینیملس اڈاپٹ کرتے ہیں بیفور ہیچنگ اپنے بروڈرز کی سکسیس کے لیے.